ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری نہ ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت کا آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہوئی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ اس میری موت کی خبر جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان جنوں کو جو غیب کے علم کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ گھر میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی پکڑ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی، مگر ان جن مزدور یہ سمجھ کر آپ زندہ کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف عمل رہتے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ دو دو ماہ برابر عبادت کرتے رہتے تھے، غرض کہ 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر گر گیا۔ اسی وقت جنوں کی جماعت کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ ان حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت دیمک نے ہی بتائی تھی جو ان کے عصا کو کھا گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تو جنوں کو حقیقت کھل گئی۔